سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ اعراف کی 187 آیت ہے، اور کل سورہ اعراف انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ جس کو اللہ بچ لائے یعنی گمراہ کرے، اس کو کوئی نہیں راہ دکھلانے والا، اور اللہ چھوڑے رکھتا ہے ان کو ان کی شرارت میں سرگرداں بھٹکتا ہوا، سرگرداں، سر پھرا ہوا یعنی سرگرداں، سر بھٹکتا ہوا۔ یہ پوچھتے ہیں آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کو کہ کب ہے اس کے قائم ہونے کا وقت، قیامت کب قائم ہوگی؟ فرما دیجئے کہ بے شک قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے، اس کو وہی کھول دے گا، اللہ تعالیٰ ہی اس کو اس کے وقت پر کھول دے گا۔ لا یجلیہا لوقتہا الا وہ بھاری بات ہے آسمانوں اور زمین میں، جب تم پر آئے گی تو بے خبر آئے گی، قیامت اچانک آئے گی۔ یہ ایسے پوچھتے ہیں آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گویا آپ آپ کو یہی کام ہے، اسی کی تلاش میں رہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ کأنک حفی عنہا، گویا آپ اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ بے شک اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ 3 اہم مضامین ہیں اس صورت میں جو بیان ہوئے، توحید، رسالت، آخرت، اور یہی 3 چیزیں ایمان اور اسلام کی اصل بنیاد ہیں۔ ان میں سے توحید رسالت کا مضمون پہلی آیتوں میں آیا ہے۔ اس آیت میں 2 آیتیں مضمون آخرت و قیامت کے بیان میں ہیں، جن کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے۔ یہ آیتیں کیوں اتری؟ قیامت کے بارے میں یہ آیتیں ابھی جو پڑھی گئی یہ کیوں اتری؟ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کے طور پر اور ٹھلر پنے کے طور پر دریافت کیا کہ آپ قیامت کے آنے کی خبریں دیتے اور لوگوں کو اس سے ڈراتے ہیں۔ اگر آپ سچے ہیں تو متعین کر کے بتلائیے کہ قیامت کس سن، کس تاریخ میں آنے والی ہے، تاکہ ہم اس کے آنے سے پہلے کچھ تیاری کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اور ہمارے درمیان جو تعلقات رشتہ داری ہیں، ان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اگر آپ عام طور سے لوگوں کو بتلانا نہیں چاہتے تو کم از کم ہمیں بتلا دیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الساعہ، آپ سے پوچھتے ہیں یہ قیامت کے بارے میں، تو آپ ان سے فرما دیجئے قیامت کے بارے میں ایان مرساہا، وہ پوچھتے ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ اس کا علم قیامت کا میرے رب کے پاس ہے، اور وہی اس کے وقت کو کھولے گا، اور وہ بہت بھاری ہے اور اچانک آنے والی ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی۔ اس کے کچھ لغوی تحقیقات ہیں، جلا یجلی، تجلیتاً، کھولنا وغیرہ وغیرہ۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وہ کب آئے گی؟ آپ ان سے کہہ دیجئے اس کی تعین کا صحیح علم صرف میرے رب کے پاس ہے، نہ پہلے سے اور کسی کو معلوم ہے، اور عین وقت پر بھی کسی کو معلوم نہ ہوگا۔ جب وقت مقدر آ جائے گا تو اللہ تعالی خود ہی اس کو ظاہر فرما دیں گے، کوئی واسطہ بیچ میں نہ ہوگا۔ یہ حادثہ قیامت یعنی قیامت کا حادثہ آسمان اور زمین پر بہت بھاری واقعہ ہوگا کہ ان کے ٹکڑے ہو کر وہ سب اڑ جائیں گے۔
اس لیے حکمت کا تقاضا ہے کہ ایسے شدید واقعے کا اظہار پہلے سے نہ کیا جائے، ورنہ یقین کرنے والوں کی زندگی تلخ ہو جائے گی، کڑوی ہو جائے گی۔ اتنی بھاری چیز ہے قیامت کہ اگر پکا پکا بتا دیا جائے، جیسے کسی کو پھانسی کا وقت بتا دیا جائے، تو جو یقین رکھنے والے ان کی زندگی کڑوی ہو جائے گی، اور جو مذاق اڑانے والے ہیں، منکر انکار کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو مذاق اڑانے کا موقع ملے گا۔ اس لیے فرمایا لا تأتیکم الا بغتہ، قیامت تمہارے پاس جو آئے گی وہ اچانک ہی آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک منظر یہ کھینچا، فرمایا کہ لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہوں گے، ایک شخص نے گاہک کو سامان دکھایا ہوگا، کپڑے کا تھان ابھی کھولا ہے اس نے، اور لین دین کی بات ہو رہی، ابھی معاملہ طے نہیں کر پایا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ دوہ رہا ہوگا، دودھ دوہنا یعنی دودھ نکالنا ہے، دھونا الگ چیز ہے، اور دوہنا وہ اپنی اونٹنی کا دودھ دوہ کر ابھی لے جا رہا ہوگا، استعمال کرنے سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ کوئی شخص اپنے حوض کی مرمت کر رہا ہوگا اور فارغ ہونے سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ کوئی شخص کھانے کا لقمہ یوں ہاتھ میں اٹھائے گا، ابھی منہ میں نہیں پہنچے گا اور قیامت آ جائے گی۔ یہ حدیث ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ جس طرح انسان کی شخصی موت کی تاریخ، شخصی موت کا مطلب ہے انسان کی اپنی موت کی تاریخ، وقت کو غیر معین مبہم رکھنے میں بڑی حکمتیں ہیں، اسی طرح قیامت کو جو پورے عالم کی اجتماعی موت ہے، قیامت کیا ہے؟ پورے عالم کی اجتماعی موت ہے، اس کو مخفی یعنی چھپا کے رکھنا، مبہم رکھنے میں بھی بڑی حکمت ہے۔ اول تو یہ کہ یقین کرنے والوں کے لیے اس صورت میں زندگی دوبھر اور دنیا کے کام مشکل ہو جائیں گے، اور انکار کرنے والوں کو طویل میعاد سن کر کہ بھائی 500 سال بعد آئے گی، 1000 سال بعد آئے گی، لمبا وقت سن کر مذاق کرنے کا، تمسخر کا موقع مل جائے گا، اور ان کی سرکشی میں اور اضافہ ہوگا کہ ابھی تو نہیں آ رہے علی نا، بعد میں آئے گی، اٹھا لے پڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، لگا لے جامع الا اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس لیے بتقاضائے حکمت اس کی تاریخ کو مبہم رکھا گیا تاکہ لوگ اس کے ہولناک واقعات سے ہمیشہ ڈرتے رہیں، اور یہ ڈر ہی انسان کو گناہوں سے باز رکھتا ہے۔ یہ جو قیامت کو چھپایا ہے، کب آ جائے پتہ نہیں، تو یہ ڈر، یہ انسان کو گناہوں سے باز رکھنے کا سب سے زیادہ مؤثر علاج ہے۔ اس لیے ان آیات سے تعلیم دی گئی کہ جب اس کا یقین ہے کہ قیامت کسی روز آئے گی، رب العالمین کے سامنے پیشی ہوگی، ان کی عمر بھر کے چھوٹے بڑے اچھے برے سب اعمال کا جائزہ لیا جائے گا، جس کے نتیجے میں یا جنت کی ناقابل قیاس اور لازوال نعمتیں ملے گی، یا پھر معاذ اللہ جہنم کا وہ شدید عذاب ہوگا جس کے تصور سے بھی پتا پانی ہو جائے گا۔ تو پھر ایک عقل مند کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ فرصت عمل کے وقت ان کو ان بحثوں میں ضائع کر دے فرصت کو، یہ واقعہ کب، کس سن میں، کس تاریخ میں ہوگا، بلکہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ فرصت عمر کو غنیمت جان کر اس دن کے لیے تیاری میں مشغول ہو جائے، رب العالمین کے احکام کی خلاف ورزی سے ایسا ڈرے جیسے آگ سے ہر انسان ڈرتا ہے۔ آیت کے آخر میں پھر ان لوگوں کے سوال کا اعادہ فرمایا، یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے ایسے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں جیسا کہ آپ کو کچھ کام ہی نہیں ہے، خالی قیامت کب آئے گی یہی آپ کا مشغلہ ہے، آپ کو پوری پکی ٹھکی معلومات ہے، اس طرح آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو پہلا سوال تو اس بات سے متعلق تھا کہ جب ایسا اہم واقعہ ہونے والا ہے تو ہمیں اس کا پورا صحیح تاریخ اور وقت کے ساتھ علم ہونا چاہیے، جس کا جواب دے دیا گیا کہ یہ سوال بے عقلی اور بے وقوفی سے پیدا ہوا ہے۔ عقل کا تقاضا ہی یہ ہے کہ اس کی تعیین، اس کو معین کرنا، قیامت کو کسی کو خبر نہ کی جائے، تاکہ ہر عمل کرنے والا ہر وقت عذاب آخرت سے ڈر کر نیک عمل کے اختیار کرنے اور برے اعمال سے باز رہنے میں پوری توجہ دے۔
دوسرا سوال کا منشا یہ ہے ان لوگوں کا یہ سمجھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور قیامت کی صحیح تاریخ وقت معلوم ہے، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے تحقیق کر کے اس کا علم ضروری حاصل کر لیا ہے، مگر آپ کسی وجہ سے بتاتے نہیں، اس لیے اپنی قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آپ سے سوال کیا کہ ہمیں قیامت کا پورا پتہ بتا دیں۔ اس سوال کے جواب میں ارشاد ہوا قل انما علمها عند ربی، کہہ دیجئے قیامت کا علم میرے عند اللہ، میں اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی آپ لوگوں کو بتلا دیں کہ حقیقت یہی ہے کہ قیامت کی صحیح تاریخ کا سوائے اللہ کے کسی فرشتے یا نبی کو بھی علم نہیں، قیامت کا علم نہیں کسی کو، مگر بہت سے لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ بہت سے علوم اللہ تعالیٰ صرف اپنے لیے محفوظ رکھتے ہیں جن کا کسی فرشتہ پیغمبر کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ لوگ اپنی جہالت سے سمجھتے تاریخ قیامت کا علم نبوت اور رسالت کے لیے لازمی ہے کہ یقیناً حضور کو معلوم ہے، پھر بھی آپ بتلا نہیں رہے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ جب حضور کو اس کا پورا علم نہیں تو یہ علامت اس کی ہے کہ معاذ اللہ آپ نبی نہیں، ایسا نہیں تو ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ، تو پھر اس کا مطلب پھر یہ، ہم گھروں میں عورتوں کو لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، ہم چپ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانور ہیں، ہم کچھ بھی بولتے رہیں گے تم دھیان ہی نہیں دیں گے۔ اچھا بابا وہ ایسا نہیں ایسا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں غلط اور تمہاری ماں صحیح ہے نا، اچھا نہیں میں یہ بول رہا تھا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہی صحیح ہم غلط، ہمارا خاندان غلط، ہم جھٹے۔ اور سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ ایسا ہے ان کا کہ اگر حضور نے قیامت کے بارے میں نہیں بتایا تو آپ نبی نہیں ہیں، ہاں معلوم ہی نہیں تم کو کچھ، اور اگر حضور نے بتلا دیا قیامت کے بارے میں پھر مذاق اڑاتے بیٹھو، سمجھے؟ ابھی تو ہاتھ میں جام ہے اور دیکھا جائے گا فرصت میں کیا ہے، بہت دیر ہے ابھی، تو مذاق اڑاؤ پھر۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایسے سوالات کرنے والے بڑے بے وقوف بے خبر ہیں، نہ ان کو مسئلے کی حقیقت معلوم ہے، نہ اس کی حکمت، اور نہ سوال کرنے کا طریقہ۔ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کی کچھ علامات کا علم دیا گیا تھا، اور یہ کہ وہ اب قریب ہے اتنا بتلا دیا گیا، کچھ علامتیں بتلائی حضور نے جو اللہ نے بتائی تھی، اور یہ کہ اب قیامت پہلے کے مقابلے میں جب دنیا شروع ہوئی تھی تب سے اب قریب ہے۔ اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث صحیحہ میں واضح طور پر بیان فرمایا دیا، ارشاد فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت اس طرح ملی ہوئی ہے، میں جو نبی بنا کر بھیجا گیا، بعثت میرا رسول بنا کے بھیجا جانا، اور قیامت اس طرح ملی ہوئی ہے جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں، یہ میں آگے آگے، میرے ساتھ میں قیامت پیچھے پیچھے ملی ہوئی۔ بعض اسلامی کتابوں جی ختم۔ اگلی آیت ہے سورہ اعراف کی 188 سے 193۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون قل لا أملك لنفسي۔ پہلے قیامت کی بات آئی، اور قیامت متعلق ہے علم غیب سے، سمجھ میں آیا؟ یہ نبی کو معلوم ہے پھر بھی نہیں بتا رہے، حالانکہ اللہ نے نبی کو نہیں بتایا قیامت کب آئی، کسی کو نہیں بتایا۔ تو فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مالک نہیں اپنی جان کے بھلے کا اور نہ برے کا، لا املک لنفسی۔ نبی اپنی جان کے بہت قابل غور آیتیں ہیں، یہ توحید میں شرک گھس گیا ہے مسلمانوں کے، اس لیے دھیان سے سننے کی چیز ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں نبی جی فرما دیجئے کہ میں مالک نہیں اپنی جان کے بھلے کا اور نہ برے کا،
مگر جو اللہ چاہے، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے وہ نفع پہنچے گا، وہ نقصان پہنچے گا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اتنی واضح آیت، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جان لیا کرتا، غیب کی بات جان لیا کرتا تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا۔ اللہ کے نبی سے کہلوا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھ کو کوئی برائی بھی نہ پہنچتی، کیونکہ مجھے غیب معلوم ہے تو کوئی برائی بھی نہ پہنچتی مجھے۔ ان انا الا نذیر و بشیر، ارے بھائی میں تو بس ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں ایسی قوم کو جو ایماندار لوگ ہیں، ایسی قوم کو جو ایمان والے ہیں۔ پھر توحید کی طرف، هو الذی خلقکم، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، من نفس واحدہ، وجعل منها زوجہا، اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا حوا، آدم سے۔ کیوں بنایا؟ لیسکن الیہا، تاکہ اس کے پاس آرام پکڑے۔ فلما تغشاہا، اب آدمی مرد اور عورت کی عادت بتا رہے ہیں اللہ۔ فلما تغشاہا، پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانکا، کتنا ادب ہے، جب مرد نے عورت کو ڈھانکا، حملت حملا خفیفا، تو حمل رہا ہلکا سا، کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے، عورتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے، 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ حملت حملا خفیفا، تو وہ حمل رہا ہلکا سا حمل، فمرت بہ، تو چلتی پھرتی رہی اس کو لے کر عورت۔ فلما ثقلت، فلما اثقلت، پھر جب بوجھل ہو گئی، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی، اب وہ حمل بڑھ گیا، دعوا اللہ، دعوا دونوں نے پکارا، دعوا اللہ ربہما، تو دونوں نے پکارا، میاں بیوی نے اللہ اپنے رب کو، کیا پکارا؟ لئن آتیتنا صالحا، اگر تو ہم کو بخشے چنگا بھلا اچھا بچہ۔ چنگا بھلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا بچہ اگر ہم کو تو دے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تیرا شکر کریں گے۔ تو اللہ نے سن لیا۔ فلما آتاہما، پھر جب ان کو دیا چنگا بھلا، اللہ تعالیٰ نے اچھا بچہ دیا ان کو، صحیح سالم آزا والا، تو بنانے لگے، جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، تو ان دونوں ظالموں نے یہ بنانے لگے اس کے لیے شریک، پارٹنر، اس کی بخشی ہوئی چیز میں۔ یہ بچہ تو فلانے نے دیا، کس نے دیا؟ فتعالی اللہ عما یشرکون، تو اللہ برتر ہے، بلند ہے اس کے شریک بنانے سے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا شریک بناتے ہیں ایسوں کو جو پیدا نہ کریں ایک چیز بھی، اور وہ پیدا ہوئے ہیں، خود پیدا کیے گئے ہیں، ان کو شریک بناتے ہیں اللہ کا۔ ولا یستطیعون لهم نصرا، اور وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، ان کی مدد نہیں کر سکتے۔ ولا انفسهم ينصرون، اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں بیچارے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم ان کو پکارو رستے کی طرف، اے معبودو ہم کو رستہ دکھاؤ، اگر تم پکارو تو نہ چلے تمہاری پکار پر، لا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، برابر ہے تم پر کہ ان کو پکارو یا چپکے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہے، سب مخلوق ہے، کوئی خالق کے برابر نہیں۔ یعنی شرک مت کرو۔ پہلی آیت میں مشرکین اور عوام کے اس غلط عقیدے کی تردید ہے جو ان لوگوں نے انبیاء کے بارے میں قائم رکھ کر رکھا تھا۔ کیا عقیدہ تھا ان کا؟ کہ وہ غیب دان ہوتے ہیں۔ کیا بولتے تھے؟ انبیاء اور رسول کیا ہوتے ہیں؟ غیب کے جاننے والے ہوتے ہیں۔ ان کا علم اللہ تعالیٰ کی طرح تمام کائنات کے ذرہ ذرہ پر حاوی ہوتا ہے، نیز یہ کہ وہ ہر نفع نقصان کے مالک ہوتے ہیں، جس کو جو چاہے نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ آیت میں کیا کہا تھا کہ فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مالک نہیں ہوں اپنی جان کے بھلے کا نہ برے کا، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ اور اگر میں جان لیا کرتا غیب کی باتیں، تو جس کو معلوم ہے وہ اچھی اچھی چیزیں جمع کرتا ہے نا۔ فرمایا لستکثرت من الخیر، تو بہت کچھ بھلائیاں حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچتی تھی۔ تو اس کا انکار کیا کہ نبیوں کو علم غیب معلوم ہوتا ہے۔ اسی عقیدے کے سبب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی معین تاریخ بتلانے کا مطالبہ
کر رہے تھے جس کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا۔ اس آیت نے ان کے اس مشرکانہ عقیدے کی تردید کرتے ہوئے بتلا دیا علم غیب اور تمام کائنات کے ذرے ذرے کا علم محیط۔ ارے سمجھے کیا؟ علم محیط، وہ علم جو احاطہ کرنے گھیرنے والا علم۔ علم محیط کا اپنی زبان میں کیا ترجمہ ہوگا؟ ہاں تھوڑا تھوڑا تو سب کو رہتا ہے، لیکن گھیرنے والا علم ذرے ذرے کا صرف اللہ کی مخصوص صفت ہے۔ کس کی صفت ہے یہ؟ اس میں کسی مخلوق کو شریک ٹھہرانا، چاہے وہ فرشتہ ہو یا نبی یا رسول، شرک اور ظلم عظیم ہے۔ اللہ والے بہت بعد میں ہیں، اللہ کے اولیاء بہت بعد میں، سمجھ میں آیا؟ وہ بہت بعد میں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ ہو یا نبی ہو یا رسول ہو، اللہ کے علم غیب میں وہ پارٹنر ہیں، اگر یہ شریک ٹھہرایا یہ شرک اور ظلم عظیم ہے۔ اسی طرح ہر نفع نقصان کا مالک ہونا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفت خاص ہے، اس میں کسی کو شریک ٹھہرانا بھی شرک ہے کہ یہ نفع دے سکتا ہے، یہ نقصان دے سکتا ہے۔ جس کے مٹانے ہی کے لیے قرآن نازل ہوا، جس کے مٹانے ہی کے لیے قرآن نازل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، بھیجے گئے۔ قرآن کریم نے بے شمار آیات میں بار بار اس کو واضح فرما دیا ہے کہ علم غیب اور علم محیط جس سے کوئی ذرہ چھپا نہ رہے، یہ صرف اللہ کی صفت خاص ہے۔ اسی طرح قدرت مطلقہ، قدرت مطلقہ کا مطلب کل مختیاری، کل مختیاری، قدرت مطلق جو چاہے کر سکنا، اس کو کہتے ہیں مطلق طاقت۔ قدرت مطلقہ کہ ہر نفع نقصان قبضے میں ہو، یہ بھی صفت خاص ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ان صفتوں میں غیر اللہ کو شریک کرنا، اللہ کے علاوہ کو شریک کرنا، نبی، رسول، فرشتہ، ولی، کسی کو بھی شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس کا اعلان کریں۔ اللہ نے یوں نہیں کہا میں نے نبی کو کوئی علم غیب نہیں دیا، بلکہ نبی سے کہا آپ اعلان کریں اس بات کا۔ کیا؟ لا قل، فرما دیجئے میں مالک نہیں، لا املکو لنفسی، اپنی جان کے بھلے کا، وہ اور نہ اپنی جان کے برے کا، الا ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اسی طرح یہ بھی اعلان کر دیں کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں، قل لا اعلم الغیبہ، میں علم غیب نہیں جانتا۔ ہر چیز کا علم ہونا میرے لیے ضروری ہو ایسا نہیں ہے، اور اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں نفع کی ہر چیز کو ضرور حاصل کر لیتا اور کوئی نفع میرے ہاتھ سے نہ چھوٹتا، اور ہر نقصان کی چیز سے میں ہمیشہ محفوظ رہتا اور کبھی کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، مجھے بہت سا خیر مجھ سے چھوٹ گیا اور بہت نقصان مجھے پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی کو بہت سے کام ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حاصل کرنا چاہا مگر حاصل نہیں ہوئے۔ بہت سی تکلیفیں اور مضرتیں، نقصان ایسی ہیں جن سے حضور نے بچنے کا ارادہ کیا مگر وہ نقصان تکلیف پہنچ گئی۔ غزوہ حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ احرام باندھ کر عمرے کا ارادہ کر کے حدود حرم تک پہنچ گئے، اور بغیر عمرے کے آپ کو مجبوراً واپس جانا پڑا۔ اگر علم غیب ہوتا اور طاقت ہوتی حضور میں تو ضرور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے۔ سب کو احرام کھول کر واپس ہونا پڑا۔ یہ ہوا جو چاہا وہ نہیں ملا، اس کی مثال۔ اسی طرح غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچا، مسلمانوں کو عارضی شکست ہوئی۔ اسی طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں جو حضور کی زندگی میں معروف و مشہور ہیں۔ اگر علم غیب ہوتا تو اس نقصان سے حضور بچ سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بچے۔ شاید ایسے واقعات کے ظاہر کرنے کا مقصد ہی یہ ہو کہ لوگوں پر یہ عملاً واضح ہو جائے کہ انبیاء اگرچہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبول افضل خلائق ہیں، مگر پھر بھی وہ خدائی علم و قدرت کے مالک نہیں، تاکہ لوگ اس غلط فہمی کے شکار نہ ہو جائیں جس میں عیسائی نصرانی مبتلا ہو گئے کہ اپنے رسول کو خدائی صفات کا مالک سمجھ بیٹھے اور اس طرح شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضور نے روکا تھا، یہود و نصارہ کی طرح مجھے میری حد سے آگے مت بڑھانا ورنہ گمراہ ہو جاؤ۔ تو محبت بھی ہلاکت ہے اگر حد سے بڑھ جائے، اور
عداوت بھی ہلاکت ہے، اگر رسول کو نہ مانے تو ہلاک ہو جائے گی۔ اس آیت نے یہ بھی واضح کر دیا انبیاء علیہ السلام نہ قادر مطلق ہوتے ہیں نہ عالم الغیب، بلکہ ان کو علم و قدرت کا اتنا ہی حصہ حاصل ہوتا ہے جتنا اللہ کی طرف سے ان کو دے دیا جائے۔ بس بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، اس میں شک و شبہ نہیں، جو حصہ علم کا ان کو عطا ہوتا ہے وہ ساری مخلوقات سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حصہ علم کا عطا ہوا وہ ساری مخلوقات سے بڑھا ہوا تھا۔ اولین و آخرین کا علم عطا فرمایا گیا، یعنی تمام انبیاء کو جتنا علم دیا گیا وہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ کو عطا فرمایا گیا، اور اسی عطا شدہ ملے ہوئے علم کے مطابق آپ نے ہزاروں غیب کی باتوں کی خبریں دیں جن کی سچائی کا ہر عام و خاص نے مشاہدہ کیا۔ اس کی وجہ سے تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں لاکھوں غیب کی چیزوں کا علم عطا کیا گیا تھا، یہ تو کہہ سکتے ہیں، مگر اس کو اصطلاح قرآن میں علم غیب نہیں کہہ سکتے۔ اس کی وجہ سے رسول کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کو غیب کی بہت سی باتوں کا علم دیا گیا یہ تو صحیح ہے، لیکن آپ عالم الغیب ہیں نہیں، عالم الغیب و شہادہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اخیر میں آیا خود بتا دیا بابا میری حیثیت کیا ہے، ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو صرف ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ایمان والی قوم کو، یہ میری ذمہ داری ہے۔ دوسرا عقیدہ توحید کا ہے، اس میں جو اسلام کا سب سے بڑا بنیادی عقیدہ ہے، اس کے ساتھ شرک کے باطل نامعقول ہونے کا بیان کسی قدر تفصیل سے آیا ہے۔ اب توحید کا کیا بیان ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کی پیدائش سے اس طرح بیان فرمایا، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی اللہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، اور اسی جان آدم سے ان کی بیوی جوڑا بنایا، جعل منہا زوجہا، اور یہ بیوی کیوں ہوتی ہے؟ لیسکن الیہا، تاکہ اس سے سکون حاصل کیا جا سکے۔ تو اللہ ہی ہے جس نے سارے بنی آدم کو ایک ذات آدم سے پیدا کیا اور انہی سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کیا۔ مقصد کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو ایک ہم جنس ہمدم کے ذریعے سکون حاصل ہو۔ اکیلے تھے، اللہ تعالیٰ کی اس صفت عجیبہ کا، صنعت عجیبہ کا تقاضا یہ تھا کہ تمام اولاد آدم ہمیشہ اس کی شکر گزار ہوتی۔ آدم کی اولاد نے کیا کرنا چاہیے تھا؟ شکریہ، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، اور کسی مخلوق کو اس کی صفات کاملہ میں شریک نہ ٹھہرانا چاہیے تھا، مگر غفلت شعار انسان نے معاملہ برعکس کر دیا۔ اور وہ کیا کیا؟ اس کو پھر اللہ نے ایک آیت میں ایک میاں بیوی کے اسٹارٹ سے اینڈ تک کے حمل والے واقعے کے ذریعے بیان کیا کہ یہ کیا کرتا ہے، شروع میں کیا کرتا ہے، دعائیں کیسے مانگتا ہے، اور جب مل جائے تو اللہ کو بھلا کر پارٹنروں کو کیسے گھسیڑتا ہے۔ اور وہ بتایا فلما تغشاہا حملت حملا خفیفا، یعنی اولاد آدم نے اپنی غفلت و ناشکری سے اس معاملے میں عمل یہ کیا کہ جب وہ نر و مادہ کے باہمی اختلاط سے حمل قرار پایا، بچہ ٹھہر گیا، تو شروع میں جب تک حمل کا کوئی بوجھ نہ تھا، عورت آزادی کے ساتھ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے 3 اندھیریوں کے اندر، پیٹ کی اندھیری، اور پھر اسی طرح اور دوسری اندھیری، اور پھر وہ جو ہمارا ماں کی بچے دانی ہوتی ہے اس کی اندھیری، تو 3 اندھیریوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس حمل کی تربیت کر کے اس کو بڑھایا، اور اس کا بوجھ محسوس ہونے لگا، تو اب ماں باپ فکر میں پڑ گئے۔ اس کو بھی محسوس ہو جاتا ہے نا، باپ کو بھی، سب کو معلوم ہو جاتا ہے، اور یہ خطرے محسوس ہونے لگے کہ اس حمل سے کیسے اولاد پیدا ہوگی، پتہ نہیں عامر کیسے پیدا ہوگی اولاد، یہ پتہ نہیں، کیونکہ بعض اوقات انسان ہی کے پیٹ سے عجیب طرح کی مخلوق بھی پیدا ہوتی ہے انسان کے پیٹ سے، اور بعض اوقات ناقص الخلقت بچہ پیدا ہو جاتا ہے، آنکھ نہیں، ہاتھ نہیں، دل میں سوراخ، اندھا، بہرا یا گونگا یا ہاتھ پیر سے معذور۔ ان خطرات کے سبب ماں باپ یہ دعائیں مانگنے لگے کہ یا اللہ ہمیں صحیح سالم بچہ عنایت فرمائیے، اگر صحیح سالم بچہ پیدا ہو جائے تو ہم شکر گزار ہوں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور بچہ صحیح سالم عطا کر دیا تو اب شکر گزاری کے بجائے شرک میں مبتلا ہو گئے، اور یہ اولاد ہی ان کے شرک میں مبتلا ہونے کا سبب بن گئی جو اللہ سے مانگی تھی، جس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ کیسے شرک ہوتا ہے وہ بتا رہے ہیں۔ ابھی تو عقیدہ ہی فاسد ہوتا ہے،
اندر دل کی سوچ وہ فاسد. یوں سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ بیٹا کسی ولی یا بزرگ نے دیا ہے. کیا سمجھنے لگتے؟ وہ مشہور ہے نا، اکبر گیا تھا تو سلیم ملا تھا. کہاں؟ چشتی کو. سلیم چشتی کس کے یہاں سے؟ وہ اجمیر میں کہیں کوئی درگاہ. اور یہ بھی بولتے ہیں کہ ٹیپو اس کے ابا کو حیدر کو کہاں سے ملا تھا؟ کوئی ٹیپو درگاہ ہے کرناٹک میں، وہاں سے ملا تو ٹیپو نام رکھا. تو یوں سمجھنے لگتے ہیں کیا کہ یہ بیٹا کسی ولی یا بزرگ نے دیا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ عملاً اس بچے کو کسی زندہ یا مردہ بزرگ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور ان کے نام کی نظر و نیاز کرنے لگتے ہیں، یا تو مرے ہوئے بزرگ یا زندہ بزرگ، یا بچے کو لے جا کر ان کے سامنے اس کا ماتھا ٹیک دیتے ہیں. اور کبھی بچے کا نام رکھنے میں مشرکانہ انداز اختیار کرتے ہیں. عبداللات، لات ایک بت تھا. عبدالعزا، عزا ایک بت تھا مکہ میں. عبد شمس، سورج شمس، اور عبد کا مطلب ہے بندہ. تو عبداللات، عبداللہ نہیں، اللہ کا بندہ نہیں، عبداللات وہ لات بت کا بندہ. عبدالعزا، عبدالعزیز نہیں، اللہ عزیز کا بندہ نہیں بلکہ عزا کا بندہ وہ بت کا. یا عبد شمس، یا یہ کہ سورج کا بندہ عبد شمس، یا بندہ علی، علی کا بندہ. تو اس قسم کے نام رکھتے ہیں جن سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچہ اللہ تعالیٰ کے بجائے ان بتوں یا ان بزرگوں کا پیدا کیا ہوا بندہ ہے. یہ سب مشرکانہ عقائد و اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کے مقابلے میں شکر کے بجائے ناشکری کی مختلف صورتیں ہیں. کسی کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے تو بچے بچتے ہی نہیں تھے. تو ہم بھی یوٹیوب دیکھتے ہیں نا تو اس میں آ جاتا ہے کبھی کہ بچے بچتے ہی نہیں تھے، ایک بچ گیا بچہ تو اس کا نام رکھ دیا اللہ رکھا. کیا رکھا؟ اللہ رکھا. 9 مسلم ہیں اور نام رکھ دیا اللہ رکھا، جس کا مخفف شارٹ کٹ بنا AR رحمان، جو سنگیت کار بنا بڑا. یہ 9 مسلم ہیں، سمجھے؟ لیکن اللہ نے ہدایت دی تو نام کیسا رکھا کہ اس بچے کو سب مرتے تھے، اس کو بچایا کس نے؟ کس نے رکھا اس کو؟ اللہ نے. تو ہدایت ہے، اچھی ہدایت ملی. تیسری آیت کے آخر میں ان لوگوں کی بے راہ روی اور کج روی کو واضح کرنے کے لیے فرمایا فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ان کے تمام شرکیات سے بالا تر ہے. اب آگے آیت ہے. پہلے جملے میں حضرت آدم و حوا کا ذکر کر کے اولاد آدم کو ان کے اتباع اور شکر گزاری کی تعلیم دی گئی کہ اے آدم کی اولاد اللہ کا شکر کرنا، اور آخری جملوں میں بعد کی آنے والی اولاد آدم کی گمراہی کو بیان کیا گیا کہ انہوں نے بجائے شکر گزاری کے شرک اختیار کیا. اس سے معلوم ہوا کہ شرک اختیار کرنے والوں کے معاملے کا تعلق آدم و حوا سے مطلق نہیں. وہ تو مومن تھے، انہوں نے ناشکری نہیں کی. یہ جتنے مشرک اولاد آدم پیدا ہوئے ہیں ان کا یہ بعد والوں کی اولاد ہے، آدم سے کوئی تعلق نہیں. آدم جس کے سبب حضرت آدم و حوا کی عصمت پر کوئی شبہ ہو نہیں. آدم کا کیا قصور ہے اس میں، بلکہ اس کا تعلق بعد کی آنے والی نسلوں کے عمل سے ہے. اور یہ تفسیر جو ہم نے اختیار کی تفسیر در منصور میں. ایک یہ بتایا اس آیت میں کہ ازدواجی زندگی کے جتنے حقوق و فرائض زوجین پر یعنی میاں بیوی پر عائد ہوتے ہیں ان سب کا خلاصہ اصل مقصد سکون ہے. شادی کا مقصد کیا ہے؟ دیکھو گھر میں کتنا سکون ہے، ہمارے گھروں میں کتنا سکون ہے. معلوم ہوا فالٹ ہم میں اور سامنے والوں میں بھی. ہم نے سب سیکھا لیکن ہم نے ازدواجی زندگی پرسکون کیسے گزارنا یہ نہیں سیکھا. ہاں، اور جتنے پریم روگی ہیں یہ سب کے سب ادھر جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں کہ پریم میں پیار میں کیا، جو بات کا آہستہ آہستہ انٹرسٹ تھا وہ پہلے ہی سب ختم ہو گیا. شادی سے پہلے ہی کئی وادیوں میں گھومے بھٹکے اور جب شادی ہوئی تو انٹرسٹ ہی ختم ہو گیا. یار پہلے جیسے تھے ویسے تو اب یہ نہیں رہے. پھر کہ پھانسی کا پھندا گلے میں، لیٹر تیار، اس کو بھی اٹکا، اس کے ماں باپ کو بھی اٹکا، اس کی پوری فیملی کو اٹکا. سمجھ میں آیا؟ ہاں. تو بالکل یہ ازدواجی زندگی نہیں ہے. ازدواجی زندگی کے جتنے حقوق و فرائض میاں بیوی پر عائد ہوتے ہیں سب کا خلاصہ اور اصل مقصد سکون ہے. دنیا کی نئی معاشرت، نئی رسموں میں جو چیزیں سکون کو برباد کرنے والی ہیں وہ ازدواجی تعلق کی بنیادی دشمن ہیں. سماج رواج کی چیزیں دشمن ہیں، اس میں سکون نہیں ہے. آج کی مہذب دنیا میں جو گھریلو زندگی عموماً کڑوی نظر آتی ہے،
اور 4 طرف طلاقوں کی بھرمار ہے، اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ رہن سہن معاشرت میں ایسی چیزوں کو اچھا سمجھ لیا گیا جو گھریلو زندگی کے سکون کو سراسر برباد کرنے والی ہیں۔ عورت کی آزادی کے نام پر اس کی بے پردگی اور بے حیائی جو طوفان کی طرح عالمگیر ہوتی جا رہی ہے، اس کو ازدواجی سکون کے لیے برباد کرنے میں بڑا دخل ہے، اس کو ازدواجی زندگی کے برباد کرنے میں بڑا دخل ہے۔ اور تجربہ شاہد ہے، جو یہ بے پردگی بے حیائی عورتوں میں بڑھتی جاتی ہے، اسی رفتار سے گھریلو سکون و اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ ارے سمجھے گے نہیں سمجھے؟ کمال تو یہ گھر میں آنے والی چیزیں چھپا کے کھاتا ہے، اور جو چھپانے کی چیز ہے اس کو دکھاتا ہے، تو پھر بربادی نہیں آئے گی تو کیا ہوگا؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بچوں کے نام، یہ بھی سمجھ میں آیا کہ بچوں کے ایسے نام رکھنا جن سے مشرکانہ مفہوم لیا جا سکتا ہو، چاہے نام رکھنے والوں کی نیت یہ نہ ہو لیکن نام میں شرک جیسا مفہوم ہے، وہ بھی ایک مشرکانہ رسم ہونے کے سبب گناہ عظیم ہے، جیسے عبد الشمس، عبد العزیٰ وغیرہ نام رکھنا، یہ ناجائز ہے۔ سمجھ میں آیا؟ عبداللہ عبد الرحمن نام رکھنا چاہیے۔ اگلی آیت ہے سورہ اعراف کی 194 سے لے کے 198 تک، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون۔ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ بندے ہیں تم جیسے، بھلا پکارو تو ان کو چاہیے کہ وہ قبول کریں تمہارے پکارنے کو، نہیں قبول کرو اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ اللہ پوچھ رہے ہیں، دیکھو یہ جو تمہارے بت ہے نا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ آپ فرما دیجئے کہ پکارو اپنے شریکوں کو، پھر برائی کرو میرے حق میں، ہاں یعنی پکارو اپنے شریکوں کو اور مجھے برباد کرنے کے لیے بلاؤ ان کو، برائی کرو میرے حق میں اور مجھے منہ ڈھیل نہ دو۔ دیکھو ہوتا ہے کہ تمہارا من کے جیسا۔ میرا حمایتی تو اللہ ہے، میرا حمایتی کون ہے؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا حمایتی تو اللہ ہے جس نے اتاری کتاب، وہی حمایت کرتا ہے نیک بندوں کی، وہو یتولی الصالحین۔ اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ نہیں کر سکتے تمہاری مدد اور نہ اپنی جان بچا سکیں، یعنی خود کی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم ان کو پکارو رستے کی طرف، رستہ دکھانے کے لیے، تو کچھ نہ سنیں، اور آپ دیکھیں گے ان کو کہ تک رہے ہیں آپ کی طرف اور وہ کچھ نہیں دیکھتے، ایسا لگتا ہے مجھے دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ بیچارے غائب ہیں، کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، یہاں ولی کے معنی محافظ مددگار کے ہیں، کتاب سے مراد قرآن، صالحین سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہ کریں، یہ صالحین مراد ہیں، شرک نہ کریں۔ اس میں انبیاء علیہ السلام سے لے کر عام نیک مسلمان تک سب داخل ہیں۔ اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ مجھے تمہاری مخالفت کی اس لیے پرواہ نہیں، بہت قابل غور مضمون ہے، یہ توکل والا مضمون ہے۔ اس لیے پرواہ نہیں ہے، تم کتنی بھی مخالفت کرو، میرا محافظ و مددگار اللہ تعالی ہے جس نے مجھ پر قرآن نازل کیا۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا محافظ حمایتی وہ اللہ ہے جس نے کتاب نازل کیا، وہو یتولی الصالحین، اور وہ نیک لوگوں کا ولی ہوتا ہے، محافظ ہوتا ہے۔
اور آیت کے معنی کیا ہے کہ مجھے تمہاری مخالفت کی اس لیے پرواہ نہیں کہ میرا محافظ و مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے قرآن نازل کیا مجھ پر۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی سب صفات سے قرآن نازل کرنے کو خصوصیت سے اس لیے ذکر کیا کہ تم جو میری عداوت و مخالفت پر جمے ہو، اس کی وجہ قرآن کی تعلیم و دعوت ہے جو میں تمہیں دیتا ہوں۔ تو جس نے مجھ پر قرآن نازل کیا وہ میرا اتنا چاہنے والا ہے، وہی میرا مددگار و محافظ ہے۔ جب تم مجھ پر قرآن کے نزول کو نہیں روک سکے تو میری مدد کو کیا روک سکو گے؟ سمجھ میں آیا؟ تم یہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے پر غیب سے سامان بقا میرے لیے ہے، اور توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اس کے بعد آخری جملے میں عام ضابطہ بتلا دیا کہ انبیاء علیہ السلام کی تو بڑی شان ہے، عام صالح اور نیک مسلمانوں کا بھی اللہ تعالیٰ متولی اور کفیل ہے، ان کی مدد کرتا ہے، اس لیے ان کو کسی دشمن کی مخالفت اور دشمنی سے کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں۔ اللہ کرے کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ چیز پیوست ہو جائے۔ اکثر اوقات تو دنیا ہی میں وہ ان پر غالب کر دیا جاتا ہے، مسلمان کو اللہ باطل پہ غالب کر دیتے، اور اگر کسی وقت بتقاضا حکمت غالب نہ بھی ہو تو بھی اس کے اصل مقصد میں کوئی خلل نہیں پڑتا، وہ ظاہر میں ناکام ہو کر بھی مقصد کے لحاظ سے کامیاب ہی ہوتا ہے، کیونکہ مومن صالح کا اصل مقصد ہر کام میں اللہ کو راضی کرنا اور اس کی اطاعت کرنا۔ اگر وہ دنیا میں کسی وجہ سے ناکام بھی ہو جائے تو رضا الہی کا اصل مقصد پھر بھی اس کو حاصل ہوتا ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ تو ایک تو قیامت کے بارے میں تھا کہ اس کا غیب علم بھی کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، چھپانے ہی میں خیریت ہے تاکہ لوگ اعمال کرتے رہیں، اور عین وقت پر اللہ قیامت کو لائیں گے۔ نبی کو بھی قیامت کا، رسول کو بھی قیامت کا علم نہیں ہوتا، فرشتوں کو بھی قیامت کا نہیں ہوتا۔ دوسرے علم غیب، غیب کی باتیں اور ہر چیز پر قدرت، یہ اللہ ہی کی صفت ہے، اللہ کے سوا کوئی علم غیب نہیں جانتا، نبی بھی نہیں جانتا۔ اور بڑی پیاری مثال سے بیان فرمایا کہ اگر میں غیب جانتا تو کیا کرتا؟ جتنی بھلائیاں ہیں سب سمیٹ لیتا نا، کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ لیکن میں بھلائیاں مجھ سے فوت بھی ہوئی ہے، اور اسے مکہ کے دروازے سے واپس جانا پڑا ہے، اور نقصان بھی ہوا، 70 صحابہ بھی شہید کیے گئے ہیں۔ تو معلوم ہوا جتنا اللہ دے دے اتنا علم تو رسول نبی کو ہوتا ہے، لیکن وہ عالم الغیب یا قادر مطلق نہیں ہوتے، علم محیط بھی نہیں ہوتا، قدرت مطلقہ بھی ان کو نہیں ہوتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جانا چاہیے، یہیں سے گمراہی ہوتی ہے۔ اور مسلمان یہ سمجھتا ہے میں تو مسلمان ہوں، پھر اللہ میری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ اور بتا دیا کہ کس کس کو پال کے رکھا ہے اپنے دماغ کے اندر، کہ یہ بچہ اس نے دیا ہے، یہ شفا اس نے دی ہے، وہ فلانا، میرا کام تو وہ بناتا ہے۔ دس از دا گریس آف مائی اللہ اینڈ مائی بابا جان بابا، ہاذا من فضل ربی و فضل بابا جانی۔ پونا میں جیسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے IT کارڈ اپنا آئیڈینٹی کارڈ بنایا ہوا تھا، دس از دا گریس آف مائی اللہ اینڈ مائی بابا جان بابا، شرک کر دیا۔ تو ہم بھی نہیں جانتے کہ ہم نے کتنا شرک کیا ہوا ہے، اس لیے اپنے ایمان کو ہمیشہ ٹٹولنا چاہیے اور توحید کو خالص کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، نہ نبی کو نہ رسول کو۔ وہ اپنی جگہ ہے، اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، ایمان خالص اور چوکھا چاہیے۔ اور اگر ہم نے خالص نہیں کیا ایمان تو پھر بتاؤ کہ ان میں ہم میں فرق کیا ہوا؟ وہ لا الہ الا اللہ کے بغیر مشرک ہے، ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں مشرک ہیں۔ اللہ کا پاور دوسروں کو دیا ہوا ہے تو کوئی نہیں۔ اللہ کی زبان، رسول کی زبان سے یہ آیتیں کہلوائی، لا علم الغیبہ، میں علم غیب نہیں جانتا۔ اس لیے اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے بولوں کو درست کرنا چاہیے۔ ہم بھٹکتے رہتے ہیں، اور بھٹکتا کب ہے، کہاں ہے معلومات؟ احترام میں۔ کس میں؟
جیسے ابھی بتایا یہود و نصارہ نے، ماننے والوں نے، نہ ماننے والے تو گئے جہنم میں، یہ ماننے والے بھی جہنم میں گئے. کیوں گئے؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہود نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو محبت میں گمراہ ہو گئے. تو حضور نے فرمایا تھا خبردار مجھے میرے مقام سے اوپر مت بڑھانا، مجھے صرف رسول رہنے دینا، صرف اللہ کا نبی رہنے دینا، صرف خاتم الانبیاء رہنے دینا، اللہ کی صفات میں مجھے مت لے کے جانا. اور ہم تو بہت آگے بڑھ گئے. اللہ کے پلو میں، پلو رہتی ہے نا، ماں کا پلو رہتا، اللہ کے پلو میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ توحید. وحدت کے سوا کیا ہے؟ لے لیں گے محمد سے جو کچھ ہمیں لینا ہے، لے لیں گے محمد سے جو کچھ ہمیں لینا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہاں حضور فرما رہے ہیں آج کی آیت میں قل لا املک لنفسی شیئا نفعا ولا ضرا. کہہ دیجئے اے محمد، سنا دو ان کو، اعلان کر دو، میں نہ نفع کا مالک ہوں اپنے نفس کے لیے، نہ نقصان کا، الا ماشاء اللہ. جو اللہ چاہے بس وہ نفع ملے گا، جو اللہ چاہیں گے وہ. اور حدیثوں میں فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ واللہ لا اعلم ما یفعل بی ولا بکم وانا رسول اللہ. اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم ہے میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، کیا ہونے والا ہے مجھے نہیں معلوم. وانا رسول اللہ، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں. اتنا کھلا کھلا. کل کوئی جلسہ تھا تو بچہ کوئی نعت پڑھ رہا تھا، اچھے عالم کی لکھی ہوئی نعت، خدا جانے کہ تم کیا ہو. بس اللہ کے بعد تم ہی بزرگ ہو، اتنا ہم جانتے ہیں، یہ مفہوم تھا اس کا. خدا جانے کہ تم کیا ہو، اے محمد خدا جانے کہ تم کیا ہو. میں نے کہا غلط کہہ رہا ہے یہ. خدا جانتا ہے، ہم کو بھی بتلا دیا ہے کہ محمد کیا ہے. وما محمد الا رسول، چوتھا پارہ. محمد نہیں ہے مگر صرف ایک رسول. کیا ہے؟ وما محمد. قرآن سے بڑھ کر کون سی دلیل ہوگی؟ میں نے کہا علماء بھی ذرا دھیان دے اس میں، شرک کہاں کہاں سے گھس رہا ہے. صرف وزن شعری کے لیے ایک اچھا شعر بن جائے اس لیے خدا جانے کہ تم کیا ہو. نہیں بھائی، باقی کیا بولنا ہے بولو نا. اللہ جانتا ہے اور ہم کو بھی بتا دیا ہے وما محمد الا رسول. کیا ترجمہ ہوگا؟ اور نہیں ہے محمد مگر صرف ایک رسول، اس کے سوا کچھ نہیں. کوئی اپنے ابا کو کہے ابا نہ جانے تم کیا کیا ہو، ارے نہیں بھائی میں تیرا صرف باپ ہوں، بس اتنا مان لے تو، اسی میں میری عزت ہے، اور کیا کیا بنا تھا وہ بعد میں بنا تو. میرے کو صرف اپنا باپ رہنے دے. کیا رہنے دے؟ باپ سے بڑھ کر کوئی ڈگری نہیں ہے نا. بیٹے نے باپ کو باپ مان لیا، میں اس بزرگ کا بیٹا ہوں، اس شریف انسان کا بیٹا ہوں، میں حلالی بیٹا ہوں، ہے نا. تو باپ کو باپ مان لیا بس کافی ہے. اس سے بڑھ کر کون سا درجہ ہوگا؟ ماں کو ماں مان لیا کافی ہے. ماں سے، ماں کے امومت، ماں پنے کو کیا کہتے ہیں؟ امومت. ماں سے بڑھ کر کیا درجہ ہوگا؟ امت نے عورت کو سب کچھ بنا دیا، او ہو، لیکن ماں نہیں رہی بیچاری، وہ تربیت کرنے والی. تو مقام بڑھایا کہ گھٹایا؟ گھٹا دیا. تو اللہ کے رسول کو رسول رہنے دو، یہی سب سے بڑی شرافت ہے، سب سے بڑی عزت ہے. سمجھ میں آیا؟